میں آج ان کے آفس میں ان کے باس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ 30-32 سال کے لگ بھگ تھا۔ کہنے لگا، آپ کے والد کی اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو جانے والی موت کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، لیکن دیکھیں، میں آپ کے والد کی وفات پر جو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ میرا ڈرائیور آپ کو چیک کی صورت میں آپ کے گھر دے چکا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اپنے والد سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کی اچانک سے ہو جانے والی موت نے تو مجھے ہر دم بوکھلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں مجھ پر تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، بس چند گھونٹ پی کر اپنا خشک گلا تر کیا تھا تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر میں یہاں پر آپ سے مدد مانگنے نہیں آئی۔ دیکھیں، میں MBA کر رہی ہوں اور آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے میرے والد کی جگہ نوکری دے دیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے پرس میں سے اپنے ڈاکومنٹس فائل نکالی، اس شخص کے سامنے رکھ دی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی پونچھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری فائل کی طرف ڈالی، پھر فائل واپس مجھے پکڑا دی۔ کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے والد کافی سالوں سے ہمارے آفس میں کام کر رہے تھے، اس لیے مجھے آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے والد کی جگہ نوکری کر سکتی ہیں اور آپ کو تنخواہ بھی اتنی ہی دوں گا جتنی ہم اپنے والد کو دیتے تھے۔ یہ سن کر میں بے حد مطمئن ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر جانے کے لیے اٹھی تو وہ شخص کہنے لگا، مگر آپ کو آئیڈیا تو ہے نا کہ ہم یہاں پر کیا کام کرواتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے والد نے یہاں کام کیا ہے تو آپ کو علم تو ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری والد یہاں کیا کام کرتے ہیں اور کیا نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، آفس میں آفس کا ہی کام ہوتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے بڑی عجیب و غریب نظروں سے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا تھا، پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ کہنے لگا، گڈ مس رباب، تو پھر مجھے آپ کو بالکل بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا، دیکھیے، میں نے آج تک نوکری کبھی نہیں کی، اس لیے کچھ آپ کو مجھے گائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے نوکری کا کوئی بات سن کر اس نے بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، جی کیوں نہیں، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی اس نے میرا نام لے کر پکارا۔ اس کے پکارنے پر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، جیسا لباس آپ پہن کر آئی ہیں یہ ہمارے آفس کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے ایک سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آج تو میں صرف اپنے بات کرنے آئی تھی، میں اس چیز کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس گھر آ گئی۔ میرے والد اور والدہ میں بے تحاشا محبت تھی۔ جب سے میرے والد کی اچانک سے ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی، میری والدہ تو بستر سے لگ گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو وہ چھوٹی بہن انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، ابیا، اماں کی دوائیں ختم ہو چکی ہیں اور اماں کا BP بھی کم ہے۔ وہ ابھی BP آپریٹر سے میری والدہ کا BP چیک کر رہی تھی۔ میری نظر اپنی والدہ کی طرف پڑی۔ میں نے کہا، تم جلدی سے یہ پیسے پکڑو، اماں کی دوائیں لے کر آؤ، اماں کا خیال میں رکھتی ہوں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ہی میڈیکل سٹور تھا اور ہم صرف دو ہی فوراً سے پیسے پکڑے اور باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کو اٹھا کر بٹھایا، ابھی بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں، اگر آپ یوں دل چھوڑ کر بیٹھیں گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بچا۔ خدا کے لیے اپنے لیے نہ صحیح تو ہمارے لیے خود کو سنبھال لیجئے۔ میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، اچانک ملنے والے صدمے کہاں جلدی بھولتے ہیں، کسی گھاؤ کی طرح دل کو لگ جاتے ہیں۔ اب یہ غم تو جاتے جاتے ہی جائے گا نا بیٹا، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ رہا نہیں جاتا۔ یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ میرے لیے وہ غریب ذمہ داری تھی، ایک جاب کرنا، دوسرا گھر بھی سنبھالنا، کیونکہ چھوٹی بہن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی اور ابھی میٹرک میں پڑھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائیاں لے کر آ گئی۔ میں نے اپنی والدہ کو دوائیاں کھلائی، انہیں سلا دیا، پھر میں کچن میں چلی گئی۔ کھانا بنا کر میں نے سارے کام سے فارغ ہو کر جب میں نے اپنی الماری کھولی تو میرے پاس کوئی بھی
ढंग का कपड़ा नहीं था जिसे मैं पहन कर जाऊं। मुझे तो शुरू से ही नफीस किस्म के कपड़े पसंद थे, इसलिए मैं सिंपल ही खरीदती थी। लेकिन अब जॉब के हिसाब से न जाने वहां पर मुझे किस किस्म का लिबास पहनना पड़ेगा। मैं यही सब सोच रही थी। फिर अपनी अलमारी के कपड़े उलट पुलट करने के बाद मुझे एक माकूल सा जोड़ा नजर आ गया। लेकिन जब मैं वो ऑफिस में पहन कर गई तो मेरा बॉस मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, ये सब चीज़ें जहाँ नहीं चलती। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पा रही इन कपड़ों में क्या मसला है। वो एक कॉटन का एम्ब्रॉयडरी वाला जोड़ा था, हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी थी, हम रंग ही दुपट्टा था, सर पर अच्छी तरह से ओढ़ रखा था। वो शख्स खड़ा हो गया, मेरे पास आ गया। मेरे पास आके कहने लगा, मिस्टर रुबाब, मुझे लगता है आपके वालिद ने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसलिए सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। देखें, मैं सिर्फ हमारे ऑफिस में जब हमें डील करनी होती है तो दूसरे ममालिक भी जाना पड़ता है, और जाहिर सी बात है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे ऑफिस में काम करने वाली खवातीन ऐसे घरेलू कपड़े नहीं पहनती बल्कि कुछ मॉडर्न लुक दिखाती हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रही होंगी। इसकी ज़ूमैनी बात को मैं समझ तो गई थी, लेकिन वो कहने लगा, आप एक बार ऑफिस की फीमेल स्टाफ को देखें, क्या किसी भी लड़की ने दुपट्टा पहन रखा है? ये बात तो सच थी। जितनी भी लड़कियां जहां काम कर रही थीं वो तंग और चुस्त लिबास पहन कर आती थीं। कोई पैंट शर्ट में मलबूस होती तो कोई साड़ी में। वो काम करने वाली एम्प्लॉयज़ कम और मॉडल ज़्यादा लगती थीं। ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करने आती हैं। मेरे वालिद बेशक इस मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल घरेलू माहौल दिया था। हमने आज तक कभी कोई बेहुदा फैशन नहीं किया था, इसलिए मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन मसला ये था कि ये नौकरी मेरी चॉइस या वक्त गुजारी का जरिया नहीं थी, बल्कि ये मेरी मजबूरी थी। मैं नौकरी को छोड़ नहीं सकती थी। इस शख्स ने गहरी सांस ली, वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर अपनी चेक बुक निकाली, एक चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, पैसों का मसला है तो आप मुझसे साफ कह सकती हैं। फिर उसने मुझे 50,000 रुपए का चेक दिया। कहने लगा, इससे आप वो लिबास जाकर खरीदें जो हमारे ऑफिस की दूसरी लड़कियां पहनती हैं। चंद दिन बाद आप मेरे साथ दुबई जा रही हैं एक अहम मीटिंग के लिए। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। अभी तो मुझे ऑफिस के काम की समझ भी नहीं आई थी और वो शख्स मुझे दुबई ले जाने के लिए कह रहा था। मैंने कहा, मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो अभी काम की नौयत भी ठीक से मालूम नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं आपके साथ हूँ तो आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँगा ना कि आपने कहाँ क्या करना है। मैं इतनी बात सुनकर भी अकेली अपने बॉस के साथ दुबई चली जाती, ये मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मैं अभी जा नहीं सकती क्योंकि मेरी वालिदा बीमार रहती हैं। मेरी बात सुनकर उसने बरजस्ता बड़े गुस्से से मुझे देखा। कहने लगा, मिस रुबाब, या तो आप जॉब कर लें या फिर अपने घर को संभाल लें। फैसला आपके हाथ में है, लेकिन मुझे बार बार इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे तरीके से करनी होगी, वरना आप जा सकती हैं। मैं कुछ भी कहे बिना वो चेक लेकर कमरे से बाहर आ गई। अपने कैबिन में बैठकर मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ये काम इतना आसान न था जितना मैं समझ रही थी। मुझे तो लगा था कि बस बॉस की रोज़ की रूटीन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तब इनकी मीटिंग कहाँ है मुझे ये बताना पड़ेगा, लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा, फाइल चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ये काम तो बिल्कुल मुख्तलिफ सा था। मैंने भी वैसे ही कपड़े खरीदे जैसा कि ऑफिस की लड़कियां पहनती हैं। मैं पहली बार ऐसा लिबास पहनकर जाने लगी तो मेरी वालिदा मुझे बड़े गौर से देख रही। कहा, रुबाब, ये क्या पहन कर जा रही हो? तुमने बाहर लोग देखेंगे तो 100 बातें बनाएंगे। वालिद की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी और बेटी ने इस तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अम्मा मैं क्या करूं? इनकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, लोगों को देखो या फिर घर के हालात को। ये सुनकर मेरी वालिदा खामोश हो गई। कहने लगी, ऐसा करो, यहाँ से तो बुर्का ओढ़कर चली जाओ। मुझे भी अपने वालिदा की ये बात ठीक लगी। मैं घर से बुर्का पहनकर ही ऑफिस जाती थी, फिर वहाँ जाकर उतार देती थी। पहले दिन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी महसूस हुई थी। पहली बार बिना दुपट्टे के मैंने वो पैंट शर्ट पहन रखी थी। आज जब बॉस ऑफिस में आए तो सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली। आगे बढ़ने लगे, लेकिन एकदम से ही उनके पाँव रुके। उन्होंने दोबारा से पलटकर मुझे देखा, फिर मुस्कुराते हुए मेरे कैबिन के पास आने लगे। कहने लगे,
آج آپ پرفیکٹ لگ رہی ہیں۔ مجھے ان کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بہرحال یہ سب میری مجبوری تھی، لیکن پورا دن میرا مصروف گزرا۔ جب آفس ٹائم ختم ہو گیا تو میں واپس جانے کے لیے برقع پہن چکی تھی۔ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہے نا، یہ عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دبئی پہنچ کر وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں لے کر ایک کمرہ الگ دیا تھا۔ وہ کہنے لگے آپ آرام کریں، کل شام تک تیار رہیے گا، ہمیں میٹنگ پر جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی لیکن بے حد پریشان تھی۔ پہلے واٹس ایپ پر اپنی والدہ کی خبر دی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ کہنے لگا یہ آپ کے باس نے دیا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر آپ رات کو تیار رہیے گا۔ میں نے پیکٹ کھولا، شرم سے میری آنکھیں جھک گئیں۔ وہ نہایت غیر مناسب سا لباس تھا، اگر میں انکار کرتی تو پھر سوال میری نوکری پر آتا۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اپنی بہن کا سہارا بننے کے لیے مجھے اسی طرح کا لباس پہننا ہی پڑے گا، اپنے گھر والوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے وہ لباس پہنا اور 7 بجے اپنے روم سے باہر آئی۔ اسی ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں جب میں وہاں پہنچی تو باس مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے مرد حضرات کی نظریں بھی بڑی بے باکی سے مجھ پر اٹھ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ عربی تھے، کچھ غیر ملکی۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس نے اپنا بازو بڑھا کر مجھے اپنے پہلو سے لگایا تھا، اپنا ہاتھ پھیلا کر میرے دوسرے کندھے پر رکھ دیا، پھر میرا تعارف کروانے لگے۔ مجھے بے حد گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ باس میرا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن میری بے بسی تھی کہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ جب تک میٹنگ جاری رہی ان سب کی نظریں مجھ پر ٹکی رہیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی باس نے مجھے خوشی سے کہا کہ کانٹریکٹ پاس ہو چکا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ بزنس کے متعلق تو وہاں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بار میں آپ کو بونس بہت اچھا دوں گا۔ میں پریشان سی تھی کہ وہاں پر صرف عام نوعیت کی بات ہوئی تھی، کوئی بھی کاروباری ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے صرف 15 دن آفس میں کام کیا تھا اور وہاں پر مجھے ابھی تک کام کی نوعیت سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ باس فون پر مجھ سے کہنے لگے کہ بس 3-4 دن مزید اور میٹنگز ہیں، پھر ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنی والدہ سے بات کی۔ میرے لیے وہ بے حد فکر مند ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، میں 3-4 دن میں واپس جاؤں گی، اور مجھے پھر بھی یہی کہتی رہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی میں سونے لگی تو میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ویٹر وہاں موجود تھا۔ میرے سامنے اس نے ایک جوس پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، ساتھ میں ایک ٹیبلٹ تھی۔ میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہنے لگا آپ کے باس نے کہا ہے کہ سر درد کی میڈیسن ہے، اسے ضرور کھا لینا تاکہ کل آپ بالکل فریش ہو جائیں۔ واقعی میرے سر میں درد تھا کیونکہ میں نے وہ میڈیسن، پورا دن میرا ایسے ہی مصروف گزرا تھا، میں نے وہ میڈیسن جوس کے ساتھ کھا لی، پھر سو گئی۔ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی، مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ جب صبح میں اٹھی تو اپنا آپ مجھے تھکا ہوا لگ رہا تھا، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جتنے دن میں ہوٹل میں رہی ہر رات میری یہ حالت تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے یہ لگا جیسے میرے وجود سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ میں بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی، نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ سن ہو چکا ہے۔ 3 دن بعد ہم واپس آ چکے تھے اور اس نے کہا کہ آپ 1-2 دن کی چھٹی کر لو۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، لیکن جب 2 دن کے آرام کے بعد تیسرے دن آفس گئی تو باس نے مجھے ایک چیک دیا جس پر درج رقم دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ پورے 5 لاکھ کا چیک تھا۔ کہنے لگے تمہارا بونس ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیا کیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے کام کو، آپ کے کاروبار کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ کیا آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا پھر بناتے ہیں؟ میں نے تو وہاں آپ کو کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کانٹریکٹ پیپر سائن کرتے ہوئے میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ کہنے لگے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے میڈم، سب کچھ وہیں ہوتا ہے، ہماری ڈیلز ایسے ہی چلتی ہیں، یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کھائیں اور گٹھلیاں مت گنیں۔ میری والدہ نے جب 5 لاکھ کا چیک دیکھا تو خوش ہو گئی کہ
جہیز بنانے میں کام آئے گا، لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ جاری تھا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باس کہنے لگے، مس رباب آپ میرے ساتھ اس بار بحرین پہنچ جائیں گی، وہاں 3 دن کا سٹے ہے۔ اب تو یہ ہر ہفتے کا معمول تھا، کبھی مجھے ملائیشیا لے جاتے، کبھی UK، کبھی فرانس، لیکن نہ جانے کیوں جب سے میں ان کے ساتھ جانے لگی تھی مجھے اپنے اندر کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے میک اپ کر رہی تھی جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی جب سے جاب شروع کی ہے آپ بیرون ملک جانے لگی ہیں، آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا، آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ میں چلتی تھی تو بہت جلد تھک جاتی تھی، میرا سانس پھولنے لگتا تھا۔ میرے چہرے کی رنگت اب پہلے جیسی سفید نہیں رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسے اچھے خاصے آ چکے تھے، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان 2 ماہ میں آفس میں کام ہوتا کیا ہے۔ آج میری چھٹی تھی، باس نے یہ کہا تھا کہ آج میں آفس نہیں آؤں گا، لیکن میرا دل گھر میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آفس چلی جاتی ہوں۔ جب میں آفس کے اندر داخل ہوئی تو سارا کا سارا اسٹاف باس کے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے اپنے باس کے کمرے سے بلند آواز میں چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو۔ پورا اسٹاف ایسے کھڑا تھا جیسے کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھنے کی بجائے باس کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ آفس میں موجود تھے، صرف میں ہی باہر کھڑی تھی۔ جو باتیں مجھے وہاں سنائی دیں، مجھے وہاں اس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے ہوش اڑانے کے لیے وہ باتیں کافی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میرے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں جان چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں واپس پلٹ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس میں آشنا تھی، مجھے نہیں بتاتا تھا کہ کتنا گھناؤنا کام آفس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آتا کہ میرے والد بھی اس آفس میں کام کر رہے تھے، میرے والد بھی اس گناہ کا حصہ تھے۔ یہ سوچ کر تو میرا دل یوں تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں رہے تھے۔ پھر میرے اندر میرا ضمیر مجھ سے کہنے لگا کہ شاید میں اس دلدل میں پھنسی ہوں، اس لیے میرے والد بھی اس طرح کے کام کا حصہ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالوں۔ پھر میرے پاس ایک ہی ایسا طریقہ تھا جس سے میں خود کو اس عذاب سے آزاد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے پرس پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا لیا جو کہ بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ جان بوجھ کر اپنا پرس باس کے کمرے میں رکھا اور باہر آ گئی۔ میرا باس لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر اس ویڈیو کو بیچتا رہا اور اسے اس کام کے لاکھوں روپے ملتے تھے۔ وہ لڑکیوں کی بیرون ملک لے جاتا اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ بدکاری کی ویڈیو بنواتا تھا۔ میں نے اس کی آفس کی روم میں وہ کیمرہ رکھ دیا تھا جس میں اس نے اپنی ساری ویڈیوز لگا رکھی تھی۔ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پھر میں بہانے سے باس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ آئی ایم سوری، میرا پرس یہاں رہ گیا تھا۔ میں وہ پرس اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی اور ساری ویڈیوز اپنے پاس سیو کر لی۔ رات کے وقت میں نے ساری ویڈیوز اپنے باس کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ اسے دیکھ کر فوراً سے میرے باس کی کال آئی۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی۔ کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا بدتمیزی تو وہ تھی جو آپ نے میرے ساتھ انجانے میں مجھ سے کروائی۔ کس سے پوچھ کر آپ نے میری عصمت کا سودا کیا، اس کی ویڈیو بنائی؟ اگر آپ نے میری کوئی بھی ویڈیو پبلک کی تو میں آپ کی ویڈیوز دنیا کے سامنے لا کر رکھ دوں گی، آپ کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دوں گی، میں اس ویڈیو کو سوشل کر دوں گی۔ یہ بات سن کر میرا باس پوری طرح سے گھبرا گیا۔ کہنے لگا ایسا مت کرنا، میں جانتی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی جھوٹی عزت کا بھرم ضرور رکھے گا۔ میں نے کہا کہ میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو کو سوشل کر دوں گی۔ اگلے روز میں آفس گئی تو اس نے میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اگر کبھی بھی مجھے تم نے دوبارہ اس کام کے لیے فورس کیا تو میں تمہاری ویڈیو سب کے سامنے لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کی آفس سے باہر نکل گئی۔ جانتی تھی کہ وہ اپنی جھوٹی عزت کا بھرم ضرور رکھے گا۔ پھر میں نے کہیں اور نوکری کر لی اور جائز طریقے سے پیسے کمانے لگی۔ ناظرین، اگر آج کی آپ کو سبق آموز کہانی اچھی لگی ہے تو اس طرح کی کہانیاں روز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔